ابو لہب بہت اسلام کا دشمن تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا، اور خوبصورت بہت تھا، اور اس کے چہرے پہ سرخی تھی، انگارے کی طرح چمکتا تھا، قد بھی اونچا تھا، خاندان میں قبیلے میں بڑا مقام تھا، اس کی اولاد بھی بہت تھی، 12 لڑکے تھے، اس کی بیوی بھی بہت ہوشیار تھی، چالاک تھی، دنیا میں سب کچھ اس کو ملا تھا، دنیا کے لحاظ سے وہ بہت فٹ تھا، گھمنڈ تھا، غرور تھا، تکبر تھا۔ ابو لہب کے ساتھ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم، ابو لہب کے لڑکے سے، عتبہ سے ام کلثوم کی شادی ہوئی تھی۔ جب ابو لہب کے بارے میں تبت یدا ابی لہب وتب کی صورت نازل ہوئی، اللہ کی لعنت پڑی اس کے اوپر، اور ابو لہب کی بیوی حمالۃ الحطب کہہ کر جو اس کے اوپر اللہ کی لعنت برسی، تو ابو لہب بہت چڑ گیا، غصہ آیا، اس کی بیوی کو زیادہ غصہ آیا، کئی دفعہ عورتوں کو زیادہ غصہ آ جاتا ہے، ضد کر بیٹھی۔ ابو لہب کی بیوی کہنے لگی اپنے بیٹے سے، جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لڑکی کو جا کے چھوڑیا، وہاں پر طلاق دے دے، نکال دے اس کو یہاں سے۔ عتبہ نے اپنی بات مانی، ام کلثوم کو لے کے حضور کی خدمت میں چلا گیا کہ میں اس کو طلاق دینے آیا ہوں، چھوڑنے آیا ہوں، تم اپنی لڑکی کو سنبھالو۔ یہاں تک تو بات چلو سمجھ جاتی۔ عتبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدتمیزی کری، گستاخی کری، بکواس کری، اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس کری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خاموشی سے سنا اور فرمایا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے پروردگار اس پہ اپنا کتا چھوڑ دے، اے پروردگار اس پہ اپنا کتا چھوڑ دے، کتا مسلط کر دے اس پہ۔ وہ لڑکا چلا گیا عتبہ، اس نے جا کے بتایا ابو لہب کو کہ یہ ہوا۔ ابو لہب کو ڈر ہوا کہ بھائی یہ محمد کی بد دعا ہے، بہت مشکل ہے اس سے بچنا، چاہے ایمان نہ لاتا ہو، اتنا تو مانتا تھا، برابر ڈر لگا رہتا تھا کب میرے لڑکے کے لیے کوئی پریشانی کھڑی ہو جائے۔ ایک دفعہ ابو لہب قافلے کے ساتھ اپنے بیٹے عتبہ کو لے کر کہیں جا رہا تھا، ملک شام میں، سیریا میں کہیں جا رہا تھا قافلے میں، وہاں پر ایک جگہ پر ٹھہرنے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ جو ایک پرانے زمانے کے یہودی عیسائی جو پادری ہوا کرتے تھے، وہاں پر کوئی عبادت گاہ تھی، وہاں اس کے پاس انہوں نے رکنے کا ارادہ کیا۔ اس سے جا کے پوچھنے لگے راہب سے کہ بھائی ہم یہاں پر ٹھہر جائیں؟ اس نے کہا ٹھہر تو جاؤ بھائی، لیکن جنگلی جانوروں سے خیال رکھنا، یہ علاقہ جنگلی جانوروں کا ہے، ذرا خیال رکھنا۔ فوراً ابو لہب کے دل میں آیا، اوہو کہیں میرے لڑکے کے لیے خطرہ نہ بن جائے، محمد نے بد دعا دے رکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال رات کو ٹھہرنا تھا، پورے قافلے کو لٹایا، سب نے سامان جمع کرا، سامان جمع کر کے ایک کے اوپر ایک رکھ کے اس کا چبوترا بنایا، اس چبوترے کے اوپر عتبہ کو لٹایا، چاروں طرف قافلے والے لیٹے، چوکیدارا کرتے رہے۔ رات کے اندھیرے میں جب سب سو گئے، ایک شیر آیا اور شیر نے آ کے ان سب کو سونگا ان سب کو سونگا، اور سونگنے کے بعد چھلانگ لگا کے اس چبوترے پہ چڑھ کے عتبہ کا سر چبا ڈالا، عتبہ کو اس کا سر کھا لیا اور چلا گیا۔
اب جو صبح اٹھ کے دیکھا کوہرام مچ گیا، شیر آیا تھا اور شیر نے عتبہ کا سر کھا لیا۔ ابو لہب کو یقین ہو گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے۔ دشمن بھی جانتا تھا کہ رسول کی دعا اور بد دعا کا کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے، دشمن بھی جانتا تھا۔ شیر نے کسی کو نہیں چھیڑا۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کبھی ہمارے منہ میں سے بدبو آتی ہے نا، کوئی پان کھا لے، کوئی قورمہ کھا لے، کبھی دانت نہ مانجے، بدبو آتی ہے نا۔ عتبہ کے منہ سے وہ بدبو آ رہی تھی جس سے شیر نے پہچان لیا کہ یہ وہی خبیث ہے جس نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کری۔ یہ ہے وہ انجام۔ شیر اللہ نے بھیجا اور اس نے اس کا سر چبا لیا۔ حضور نے تو فرمایا تھا پروردگار اپنا کتا چھوڑ دے اس پہ۔ معلوم یہ ہوا کہ رسول کی شان میں شیر اور کتے ساری ان کی خدمت میں ہی لگے رہتے ہیں۔